حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنیوا میں ہو رہی نیوکلیئر ٹاکس کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ مسئلے کا حل گفتگو سے نکلنا چاہیے، جبکہ ایران کی قیادت نے بھی اظہار کیا ہے کہ وہ برابری اور عزت کے ساتھ معاہدہ چاہتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ابھی برقرار ہے اور سینکشنز اور نیوکلیئر پروگرام پر سخت موقف قائم ہے۔ ایران کے رہنما علی خامنئی نے کہا کہ ان کا ملک دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کرے گا، جبکہ امریکہ نے بھی اپنی شرطیں واضح کی ہیں۔ دنیا کے مشہور تاجر ایلون مسک کی دولت فوربس کی نئی رپورٹ کے مطابق قریب 850 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جس کے بعد وہ دنیا کے پہلے ٹریلینئر بننے کے قریب سمجھے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان کی دولت میں تیزی سے اضافہ ان کی کمپنیز ٹیسلا اور اسپیس ایکس کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ رفتار اسی طرح جاری رہی تو وہ جلد ہی 1000 ارب ڈالر کی حد پار کر سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ نے گھریلو مزدوروں یعنی ڈومیسٹک ورکرز کے لیے ورک انٹرپشن سروس شروع کی ہے، جو سعودی عربیہ کی منسٹری کے پلیٹ فارم مسند پر موجود ہے۔ اس سروس کے ذریعے اگر کوئی ڈومیسٹک ورکر کام چھوڑ دے یا بنا اطلاع غیر حاضر رہے تو امپلائر قانونی طریقے سے کانٹریکٹ بند کر سکتا ہے۔ قانون کے مطابق اگر ورکر 2 سال سے کم عرصے سے ملک میں ہے تو کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد 60 دن کے اندر فائنل ایگزٹ لینا ہوگا، اور 2 سال سے زیادہ رہنے والے ورکر 60 دن کے اندر نئی جاب حاصل کر سکتے ہیں یا ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ UN کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے کہا ہے کہ بھارت کا دنیا کے گلوبل ایجنڈا میں کردار بہت اہم ہے اور UN کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بھارت کا تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امن، ترقی اور انسانی حقوق کے معاملے میں بھارت ایک مضبوط آواز کے طور پر سامنے آیا ہے۔ گٹریس نے کہا کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات میں ابھرتی ہوئی معیشتیں زیادہ اثر رکھ رہی ہے اور بھارت ان میں ایک اہم ملک ہے، اس لیے گلوبل اداروں کو بھی نئے دور کے مطابق اپنے نظام میں تبدیلی لانی ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا بھارت کے دورے پر گرم جوشی سے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو انڈیا مائی ڈیئر فرینڈ، اور اس ملاقات کو دونوں ممالک کے تعلق کے لیے اہم قرار دیا۔ دونوں رہنما ممبئی اور نیو دہلی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، جہاں ڈیفنس، تجارت، ٹیکنالوجی اور AI جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ دورہ بھارت اور فرانس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اور مضبوط کرے گا اور نئے پروجیکٹس پر مل کر کام کرنے پر زور دیا جائے گا۔ کرناٹکا کے منسٹر پریانک کھارگے نے راشٹریہ سوئم سیوک یعنی RSS پر نیا سیاسی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جو تنظیم دوسروں کو قانون اور ذمہ داری کا درس دیتی ہے اسے خود بھی اپنے مالی معاملات میں پوری وضاحت دکھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب عام لوگ اور کمپنیز ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ہر بڑی تنظیم کو بھی اپنے فنڈز اور ڈونیشنز کے بارے میں صاف معلومات دینی چاہیے، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ کسی کو واضح طور پر معلوم نہیں کہ RSS کو پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ حیدرآباد میں گرمی کے مد نظر اسکولز کو ہاف ڈے اسکیڈول پر چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ نظام 16 مارچ 2026 سے نافذ ہوگا اور اسکولز کی ٹائمنگ صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک رہے گی، جس کے بعد مڈ ڈے میل بھی دیا جائے گا، اور جو اسکولز SSC ایگزامز کے سینٹرز ہیں وہاں ایگزام کے دن کلاسز 1 بجے سے شام 5 بجے تک چلے گی، اور ایگزامز کے بعد اسکولز میں پھر سے 8 بجے سے 12:30 بجے تک کا روٹین ہوگا۔ حکمراں اداروں کا کہنا ہے کہ یہ قدم صرف بچوں کی صحت اور حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے، اور ضرورت پڑنے پر آگے بھی انتظام میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ انڈیا میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے پیش گوئی کی ہے کہ حیدرآباد میں 2026 کی پہلی بے موسمی بارش اور کچھ جگہوں پر اولے گرنے کا بھی امکان ہے، جس سے موسم میں اچانک تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہر اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کے ساتھ صبح یا رات کے وقت ہلکی دھند بھی رہ سکتی ہے۔ محکمہ موسم نے کہا کہ فی الحال کوئی سخت الرٹ جاری نہیں کیا گیا، لیکن شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ موسم کی تازہ صورتحال پر نظر رکھیں۔ یہ تبدیلی گرمی کے درمیان کچھ عرصے کے لیے راحت دے سکتی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں بجلی کی گرج چمک بھی ممکن ہے۔
हैदराबाद सिटी पुलिस ने वाज़ेह किया है कि शहर में बच्चों को फंसाने वाली किसी औरत या गैंग के हवाले से फैलने वाला पैगाम बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है और अब तक ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि अवाम गैर तस्दीक शुदा मैसेजेस पर यकीन ना करे और ना ही उन्हें आगे फॉरवर्ड करे, क्योंकि इससे बेवजह खौफ और अफरा तफरी पैदा होती है। अथॉरिटीज़ ने सख्ती से हिदायत दी है कि अफवाहों की बुनियाद पर कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। अगर किसी शख्स या हरकत पर शुबा हो तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दे ताकि वो हक़ाइक़ की तस्दीक करके मुनासिब कदम उठा सके। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक वायरल रील वीडियो पर कानूनी एक्शन की वार्निंग दी है, जिसमें दो नौजवान शमशाबाद के एक शिव मंदिर के पास दर्शन के नाम पर गांजा जैसा नशा मंदिर की मूर्ति के सामने प्रसाद के तौर पर दिखाते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवाम ने नाराज़गी का इजहार किया, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि ऐसे हरकत से फेम और लाइक्स के चक्कर में अपना मुस्तकबिल बर्बाद ना करें, क्योंकि ये न सिर्फ नाजायज़ है बल्कि NDPS एक्ट के तहत सख्त जुर्म भी है और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।